بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ تو زبان ہوتی ہے اور نہ ہی دل۔ ایسے عامی، غافل، حقیر اور ذلیل اشخاص خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے۔ ان میں کسی قسم کی بلائی نہیں ہوتی۔ وہ تو بوسے کی طرح ہوتے ہیں جن کی کچھ قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے کر ان کے دلوں کو ایمان کی ہدایت سے منور کر دے اور وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اعضاء و جوارح سے کام لینا شروع کر دیں تو بات دوسری ہے، لیکن ایسے آدمیوں سے ملنے جلنے اور ان سے تعلق پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے عذاب اور اس کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں اور جہنم کے قابل ہوتے ہیں۔ خدا تعالی ہمیں ایسوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن اگر تم نیکی کی تعلیم دے کر ہدایت اور دین کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اطاعت الہی کی ترغیب دینے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہو تو بے شک ایسے لوگوں تک دعوت پہنچاؤ، انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو، گناہوں سے ڈراؤ۔ اس طرح گویا تم جہاد کرنے والوں میں سے ہوگے اور تم ان میں سے ہوگے جنہیں انبیاء و رسول کی طرح ثواب عطا ہوگا۔ آقائے دو جہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے خدا تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو تمہارا یہ عمل ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان ہے مگر دل نہیں۔ ان کی باتیں تو حکمت و نصیحت سے بھرپور ہوتی ہیں مگر وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے، جن کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ وہ دوسروں کو تو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود بھاگتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کا ذکر کر کے انہیں برا گردانتے ہیں مگر خود وہی کام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی مثال اس بھیڑیے کی سی ہے جسے انسانی لباس میں ملبوس کر دیا گیا ہو۔ یہ ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک میری امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر کی چیز بے عمل علماء ہے۔ ہم ایسے منافقین سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، چنانچہ چاہیے کہ ایسے آدمیوں سے دور رہو تاکہ وہ اپنی طاقت زبان سے تمہیں قریب نہ کر لیں اور تم ان کے گناہوں کی آگ میں جل جاؤ اور ان کے حسب باطن کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ۔ تیسری قسم کے اشخاص وہ ہیں جو اخلاص بھرا دل تو رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ دراصل اہل ایمان ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسوں کو مخلوق سے چھپا کر رکھتا ہے اور انہیں نفس کے عیبوں کو دیکھنے کے لیے نور بصیرت عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو منور کر کے اس حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے کہ لوگوں سے ملنے اور بولنے میں کیا خرابی ہے، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ خاموشی اور عزلت نشینی میں ہی عافیت اور سلامتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو خاموش رہا اس نے خلاصی پا لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی میں ہی ہیں، چنانچہ حفاظت اور سلامتی انہی کے لیے ہے جن کی پردہ پوشی خدا تعالیٰ نے کر دی ہے۔ وہی اہل دانش ہیں اور بارگاہ الہی میں باریابی کی عظمت کے حامل ہیں۔ تمام بلائیاں اور نعمتیں انہی کے لیے ہیں۔ لوگوں کی چوتھی قسم وہ ہے جنہیں عالم ملکوت میں عزت اور بزرگی کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی، اس کو عالم ملکوت میں عزت و عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ آیات خداوندی کو جانتے ہیں، انہیں خدائی اسرار و رموز اور علوم کا امین بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بید ان پر کھول دیے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ اور مقبول بنا لیا، انہیں اپنی جانب متوجہ کر کے ہدایت دی اور عظمت عطا فرما دی اور ان کے سینوں کو کھول دیا تاکہ اسرار و علوم کو قبول کر لیں، اور انہیں علم و دانش و عادیت کر کے بندوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے اور برائی سے ڈرانے والا اور حاوی و شفیع بنا کر اور تصدیق کرنے والے کی حیثیت دے کر انبیاء و رسول کا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر خاص ہیں اور وہ نبوت کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔